پارٹ 5 لاسٹ پارٹ۔ اوپر مین کنٹرول روم میں صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی تھی۔ شانزی، زاویان، زرار اور میرا اندر داخل ہو چکے تھے۔ تو کیا کم لوگ موجود ہونے کی وجہ سے انہوں نے چند ہی لمحوں میں گارڈ کو بے ہوش کر دیا۔ زرار نے فوراً لیپ ٹاپ کھول کر سسٹم ہیک کرنے لگا جبکہ شانزی اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ اچانک پورے ہیڈ کوارٹر میں گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ دونوں طرف سے شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ کوئی ستون کے پیچھے چھپ رہا تھا، کوئی میز کے نیچے اور کوئی دیوار کا سہارا لے کر جوابی فائرنگ کر رہا تھا۔ اسی ہنگامے میں زرار مسلسل ڈیٹا کاپی کرتا رہا۔ اچانک ایک بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ زرار نے سر اٹھایا۔ اس کے سامنے پہلی بار رومان کھڑا تھا۔ ظاہری شکل سے وہ ایک عام آدمی لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوفناک صفاقی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رومان نے آگے بڑھ کر زرار کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھین لیا۔ وہ اسے زمین پر مار کر توڑنے ہی والا تھا کہ زرار جلدی سے بولا، دیکھو پلیز لیپ ٹاپ مت توڑنا، بہت مہنگا ہے۔ رومان ایک لمحے کے لیے اس کی باتوں میں الجھ گیا۔ بس اتنے میں شانزی نے پیچھے سے پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ رومان لڑکھڑا کر گرا، لیکن گرتے ہوئے اس کا ڈنڈا شانزی کے چہرے سے ٹکرا گیا۔ اس کی ناک سے فوراً خون بہنے لگا۔ زرار نے موقع غنیمت جانا لیپ ٹاپ واپس اٹھایا اور دوبارہ تیزی سے ہیکنگ شروع کر دی۔ اسی لمحے ایک گولی سیدھی زرار کی طرف آئی۔ وہ سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ اچانک ایک شخص اس کے سامنے آ گیا۔ گولی اس شخص کے سینے میں جا لگی۔ زرار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیو لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ زرار فوراً اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ لیو نہیں پلیز۔ لیو نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے زرار کا چہرہ چھوا اور دھیمی آواز میں کہا، میری آخری خواہش صرف یہ تھی کہ میں تمہیں ایک کامیاب انسان بنتے ہوئے دیکھ سکوں۔ آج میری وہ خواہش پوری ہو گئی۔ زرار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسی باتیں مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ مجھے ویسے بھی زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن اب مجھے کوئی افسوس نہیں۔ میری جان ایک ایسے انسان کو بچانے میں جا رہی ہے جو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدلنے والا ہے۔ اس نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے کہا، مجھ سے وعدہ کرو یہ مشن ہر حال میں مکمل کرو گے۔ زرار نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن پلیز تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیو کی سانسیں اب ٹوٹنے لگی تھیں۔ اس نے زرار کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میری بس ایک ہی خواہش تھی کہ میری موت کسی اپنے کے سامنے آئے۔ آج تم نے میری خواہش پوری کر دی، لیکن ایک وعدہ کرو، میرے مرنے کے بعد مجھے دفنا دینا۔ میں نہیں چاہتا میری لاش بھی اسی طرح بیار و مددگار پڑی رہے جیسے میری پوری زندگی پڑی رہی۔ زرار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسی باتیں مت کرو لیو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیو ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے زندگی سے کبھی شکایت نہیں کی، زندگی نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، لیکن میں نے پھر بھی اس سے گلہ نہیں کیا۔ مجھے ہمیشہ یقین تھا کہ ایک دن میں کچھ دن بن کر دکھاؤں گا، مگر اب وہ یقین ختم ہو چکا ہے۔ البتہ اللہ نے مجھے تم جیسا دوست ضرور دیا اور یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، اپنا بہت خیال رکھنا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی برے لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ زرار روتا رہا جبکہ لیو کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کی سانس ہمیشہ کے لیے تھم گئی۔ زرار چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر کانپتے ہاتھوں سے لیو کی لاش ایک طرف رکھ دی۔ اسی دوران رومان نے دوبارہ فائرنگ شروع کر دی۔ اچانک ایک گولی شانزی کے پیٹ پہ آ لگی اور درد سے کراہتے ہوئے زمین پر گر پڑی۔ زرار نے فوراً اس کی طرف دوڑا، مگر اس سے پہلے کہ وہ شانزی کو اٹھا پاتا، رومان اس کے سامنے آ پہنچا۔ اس نے شانزی کے بال پکڑ لیے، غصے سے بولا، تم نے میری خفیہ معلومات چرانے کی ہمت کی ہے، اب تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اسی لمحے زاویان پیچھے سے آیا اور پوری طاقت سے لکڑی کا ٹکڑا رومان کے سر پر دے مارا۔ رومان لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ زاویان نے فوراً شانزی کو اٹھایا اور سب لوگ تیزی سے وہاں سے نکلنے لگے۔ جیسے ہی وہ مرکزی دروازے پر باہر پہنچے، سامنے درجنوں مسلح افراد کھڑے تھے۔ رومان بھی باہر آ گیا اور زور سے چلایا، اب بھاگ کر دکھاؤ، تم سب کی لاشیں یہیں گریں گی اور دنیا کو بتاؤں گا کہ تم غدار ہو۔ اسی لمحے اچانک پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے۔ چند ہی لمحوں میں پولیس نے پورے ہیڈ کوارٹر کو گھیر لیا۔ رومان غصے سے چیخا، تم جانتے ہو تم کس کو گرفتار کر رہے ہو؟ ایک پولیس افسر نے سرد لہجے میں جواب دیا۔
یہ بات تھانے جا کر کرنا، ابھی ہمارے ساتھ چلو۔ پولیس نے رومان، اس کے ساتھیوں اور تمام مسئلہ اپنے تحویل میں لے لیا۔ لیڈر زاویان، نرم طلع اور صوفیہ زخمی شانزے کو لے کر فوراً ہسپتال روانہ ہو گئے، مگر زرار وہیں رک گیا۔ وہ واپس اندر گیا، لیو کی لاش اپنے کندھے پر اٹھائی اور خاموشی سے باہر لے آیا۔ اس نے لیو کے جسم پر زخموں کے بے شمار نشانات دیکھے تھے تو آہستہ سے بولا، کاش رومان بھی اسی درد سے گزرتا جس درد سے تم گزرے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ وہ لیو کی لاش لے کر واپس فلیٹ چلا گیا۔ دوسری طرف اسپتال میں شانزے کو فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ سب باہر بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ اچانک زاویان نے پوچھا، زرار کہاں ہے؟ طلحہ نے آہستہ سے جواب دیا، وہ لیو کے ساتھ رہ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ سب فوراً ان کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر، شانزے کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ انہیں ایک نہیں بلکہ 3 گولیاں لگی ہیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ آخری بار آپ سب سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ سنتے ہی سب تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ شانزے کمزور حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے میرا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا، میں جانتی تھی کہ تم ہمیشہ میری فکر کرتی رہی ہو، مگر میں اپنے غصے کی وجہ سے کبھی یہ مان نہ سکی تم میری بہن تھی اور ہو، ہمیشہ رہو گی۔ اگر میں نے کبھی تمہارا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا مت کہو شانزے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ شانزے نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور میں خوش ہوں کہ میں اپنا مقصد پورا کر کے جا رہی ہوں۔ پھر اس نے زاویان کی طرف دیکھا۔ زاویان، تم ایک بہترین لیڈر ہو۔ تم، زرار، ارحم، طلعہ اور صوفیہ، تم سب کا شکریہ۔ تم لوگوں نے مجھے وہ عزت دی جو مجھے پوری زندگی کبھی نہیں ملی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، اور ایک سچ، تمہاری ماما نے ہی مجھے اور میرا کو گود لیا تھا جب تم ان کے پاس نہیں تھے۔ وہ تنہائی کا شکار تھی، اسی لیے انہوں نے ہمیں اپنی بیٹیوں کی طرح پالا۔ اس کی آواز مزید مدھم ہو گئی۔ اگر میں نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ شاید میں اچھی انسان نہیں تھی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرا اپنا مقصد پورا کر کے جا رہی ہوں۔ میرا روتی ہوئی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگی۔ ڈاکٹر فوراً اندر آئے اور سب کو باہر نکال دیا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے میرا نے دیکھا شانزے خاموشی سے اسی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھ سے آخری آنسو بہا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ شانزے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر باہر آئے اور دھیمی آواز میں بولے، ہمیں افسوس ہے ہم انہیں بچا نہیں سکے، لیکن اپنی پوری زندگی میں ہم نے پہلی بار کسی انسان کو اتنے سکون سے اور اطمینان کے ساتھ دنیا سے جاتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا بے آواز رونے لگی، جبکہ باقی سب خاموش کھڑے تھے۔ اس خاموشی میں صرف ایک حقیقت گونج رہی تھی، شانزے اپنا مقصد پورا کر چکی ہے۔ جیسے ہی رومان کی تمام خفیہ معلومات سوشل میڈیا پر لیک ہوئی، پورے اسپین میں ہلچل مچ گئی۔ جن لوگوں کی عزیز برسوں سے لاپتہ تھے، انہیں معلوم ہوا کہ ان کی گمشدگی کے پیچھے رومان کا ہاتھ تھا۔ راتوں رات ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ہر طرف احتجاج شروع ہو گیا۔ لوگ انصاف کے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ حکومت پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ لیڈر زاویان، طلحہ اور ارحم سیدھے اس خفیہ عمارت کی طرف گئے جہاں تمام قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو آزاد کر دیا۔ انہی قیدیوں میں زاویان کی ماں بھی موجود تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر زاویان پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں یقین اور حیرت ایک ساتھ اتر آئے۔ برسوں کی قید نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا۔ ان کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر جھریاں نمایاں تھیں اور جسم بے حد نحیف ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے زاویان کو دیکھتی رہیں، پھر اچانک دوڑ کر آئیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زاویان، میرا بیٹا۔ ان کی آواز رونے سے کانپ رہی تھی۔ زاویان بھی برسوں بعد ماں کے آغوش میں آ کر خود کو روک نہ سکا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے اپنی ماں کو الگ کیا اور دھیرے سے کہا، امی، آپ کی ایک بیٹی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ فوراً چونک گئی۔ میرا؟ زاویان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، دوسری والی۔ ان کی آنکھوں میں اچانک امید کی چمک آ گئی۔ شانزے؟ کیا شانزے زندہ ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ یہ سنتے ہی زاویان خاموش ہو گیا۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ وہ اپنی ماں کو ایک ہی دن میں اتنا بڑا صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن سچ چھپانا بھی ممکن نہ تھا۔ آخرکار اس نے دھیمی آواز میں کہا، امی، شانزے اب ہمارے درمیان نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے کی ساری رونق ختم ہو گئی۔
ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے ان کی یادوں میں ایک پرانا منظر زندہ ہو گیا۔ ننھی سی شانزیں ان کی چادر پکڑ کر ضد کر رہی تھی، ماما مجھے وہ گڑیا چاہیے، پلیز ماما، وہی والی گڑیا۔ انہوں نے پیار سے اسے سینے سے لگا لیا تھا اور کہا تھا، بیٹا ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن وعدہ کرتی ہوں ایک دن ضرور لے کر دوں گی۔ شانزے نے معصومیت سے مسکرا کر کہا تھا، پھر میں انتظار کروں گی ماما۔ یہ یاد آتے ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر زوروں کی طرح رونے لگیں۔ میری بیٹی، میں اپنا وعدہ بھی پورا نہ کر سکی۔ زاویان خاموش کھڑا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اسی لمحے اس کے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں تھا جو ایک ماں کے اس دکھ کو کم کر سکتا۔ زاویان آہستہ آہستہ اپنی امی کو اس کمرے کی طرف لے گیا جہاں شانزے کی میت سفید چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ جیسے ان کی نظر شانزے پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئیں۔ ان کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ خاموشی سے شانزے کے چہرے کو دیکھتی رہیں۔ اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ان کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھیں، شانزے کے سرانے بیٹھ گئیں اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ شانزے، میری بچی۔ اتنا کہتے ہی ان کی آواز بھر آ گئی۔ وہ شانزے کے ماتھے کو چومنے لگیں اور بے اختیار رونے لگیں۔ اٹھ جاؤ بیٹا، دیکھو ماما آ گئی ہیں۔ تم تو ہمیشہ کہتی تھی نا کہ ایک دن ہم سب پھر ساتھ رہیں گے، پھر آج کیوں خاموش ہو؟ ان کے آنسو مسلسل شانزے کے چہرے پر گر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں تمہیں بچا نہ سکی۔ میں نے تمہیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہا تھا۔ میں ہر دن تمہارے لیے جیتی رہی، صرف اس امید پر کہ ایک دن تمہیں دوبارہ اپنے سینے سے لگا سکوں گی، مگر آج تم میرے سامنے ہو اور میں تمہاری آواز بھی نہیں سن سکتی۔ وہ شانزے کے میت سے لپٹ کر زوروں کی طرح رونے لگی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ میرا بھی ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ زاویان نے نظریں جھکا لیں۔ اسی لمحے وہاں موجود ہر شخص نے یہ محسوس کر رہا تھا کہ بعض جدائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا درد زندگی پر ختم نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد شانزے اور لیوک کا جنازہ اٹھایا گیا۔ انہیں قریبی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ جنازے میں صرف قریبی رشتہ دار زراعت، ارحم، طلحہ اور زاویان موجود تھے۔ واپس گھر آنے کے بعد سب خاموش بیٹھ گئے۔ وہی جگہ جہاں میرا انہیں لے کر آئی تھی، آج وہاں صرف خاموشی تھی۔ کسی کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے غم نے سب کی آواز چھین لی ہو۔ دوسری طرف ملک بھر میں احتجاج شدت اختیار کر چکا تھا۔ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حالات کو کیسے قابو کیا جائے۔ رومان نے پہلے ہی بہت سے لوگوں کو پیسہ دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ اسی وجہ سے حکومت بھی کوئی سخت قدم اٹھانے سے ہچکچا رہی تھی۔ لیکن عوام کا غصہ بڑھتا گیا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پتھراؤ شروع ہو گیا اور حالات خراب ہونے لگے۔ حکومت کو احساس ہوا کہ اگر اب فیصلہ نہ کیا گیا تو حالات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہو چکی تھی۔ آخر کار حکومت نے اعلان کیا کہ رومان کو بہت جلد عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی۔ لیکن عوام نے مطالبہ کیا، ہمیں انصاف چاہیے، رومان کو سب کے سامنے سزا دی جائے۔ حکومت نے جواب دیا کہ ایسا کرنا قانون کے خلاف ہے، لیکن رومان کو قانون کے مطابق سزا ضرور دی جائے گی۔ اگلے دن بھی احتجاج جاری رہا۔ لوگ گھروں کو واپس نہیں گئے بلکہ سڑکوں پر ہی بیٹھ گئے۔ ملک بھر میں ٹریفک رک گئی، گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی اور کاروبار ایکسپورٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ اگلے دن عدالت میں رومان کو پیش کیا گیا۔ رومان بہت پرسکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فریال بھی وہیں موجود تھی۔ دونوں کو یقین تھا کہ عدالت ان کا ساتھ دے گی، لیکن عدالت پر عوام اور حکومت کا دونوں کا دباؤ تھا۔ جج جانتا تھا کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا، مگر آخر کار ثبوت و حالات کو دیکھتے ہوئے عدالت نے رومان کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ یہ سنتے ہی فریال چیخ اٹھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے فریال پر 10 کروڑ کا جرمانہ عائد کیا اور رومان کو حکم دیا گیا کہ اغوا اور قتل کے تمام متاثرین کے خاندانوں کو 1 کروڑ فی خاندان دیا جائے۔ رومان کی بیرون ملک موجود تمام جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سن کر رومان غصے میں چیخا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔
جج نے سکون سے جواب دیا، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو انصاف کی شام بھی ضرور طلوع ہوتی ہے، اور آج انصاف کی وہ شام طلوع ہو چکی ہے، اس لیے اپنا منہ بند رکھو۔ کچھ دیر بعد رومان کو عدالت سے لے جایا گیا۔ فریال نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ احتجاج کرنے والے لوگ سڑکوں پر موجود رہے، انہیں خوف تھا کہ شاید رومان کو بچا لیا جائے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ رومان کو قانون کے مطابق سزا دی گئی۔ سزا کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی گئی، لیکن احتجاج کے اہم نمائندوں کو اس بات کی تصدیق کے لیے بلایا گیا کہ انصاف ہو چکا ہے۔ بعد میں فریال کو بھی گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس کی بہت سی جائیدادیں غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی تھیں۔ پورے دن اور ایک رات سڑکوں پر بیٹھنے کے بعد جب لوگوں کو انصاف ملا تو وہ خوشی سے اپنے گھروں کو واپس گئے۔ پورے ملک نے اس دن کو یاد رکھا کیونکہ ایک ظالم شخص کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف زاویان کی والدہ نے کہا، میں اب یہاں مزید نہیں رہ سکتی، مجھے واپس دبئی جانا ہے۔ زاویان نے کہا، ہم یہاں رہ سکتے ہیں، دبئی جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن روما بیگم نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ زاویان اور میرا کو لے کر دبئی جانے لگیں۔ انہوں نے باقی سب کو بھی دبئی آنے کی دعوت دی۔ شام کے فلائٹ سے روانہ ہوتے وقت زاویان نے سب سے گلے ملا۔ میرا نے بھی صوفیہ کو گلے لگایا اور کہا، ہمارا ساتھ بہت اچھا گزرا۔ صوفیہ خاموش کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب اس کی زندگی میں کیا بچے گا، کیونکہ اس کی بہت سی چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ اسی وقت ہما بیگم صوفیہ کے پاس آئیں اور مسکرا کر بولی، میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا تمہیں پسند کرتا ہے، ہم تمہیں اپنے ساتھ زاویان کی دلہن بنا کر اپنے ساتھ پاس لے کر آئیں گے۔ صوفیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرا نے خوش ہو کر کہا، ہم تمہیں دلہن بنا کر لے جائیں گے، مگر صوفیہ نے فی الحال وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ زاویان، نیرو اور روما بیگم دبئی روانہ ہو گئے۔ پیچھے صوفیہ، ارحم، طلحہ اور زرار رہ گئے۔ رات کو زرار نے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں واپس روس جاؤں گا۔ طلحہ نے فوراً کہا، یہ مت سوچنا کہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے۔ زرار نے جواب دیا، مجھے اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں، میں پہلے والا کمزور زرار نہیں رہا، اب میں مضبوط ہوں، اپنی زندگی خود سنبھال سکتا ہوں۔ ارحم نے کہا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن زرار نے مسکرا کر انکار کر دیا۔ اس نے کہا، زاویان نے مشکل وقت میں میری مدد کی، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اگر ابھی اسے میری ضرورت پڑی تو میں ضرور اس کے لیے کھڑا ہوں گا۔ آخرکار زرار روس واپس چلا گیا تھا، اسے اپنا ایک فلیٹ خرید لیا تھا۔ دوسری طرف طلحہ، ارحم اور صوفیہ دبئی چلے گئے۔ چونکہ طلحہ اور ارحم کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، اسی لیے صوفیہ نے کہا، میں گھر میں کچھ دن رہ لو جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی، پھر تم اپنا انتظام کر لینا۔ دونوں دبئی آ گئے۔ ان کا گھر میرا اور زاویان کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد طلحہ نے اپنا اپارٹمنٹ خرید لیا اور ارحم نے بھی اپنا الگ گھر لے لیا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ وقت نے سب کی زخموں کو آہستہ آہستہ بھرنا شروع کر دیا تھا، لیکن کچھ یادیں ایسی تھیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ زاویان اپنی امی اور میرا کے ساتھ دبئی میں نئی زندگی شروع کر چکا تھا۔ برسوں بعد اپنی ماں کے پاس واپس آنا اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کی ماں کے لیے بھی یہ سکون کا وقت تھا۔ جس بیٹے کو انہوں نے برسوں پہلے کھو دیا تھا، وہ دوبارہ ان کے پاس تھا۔ دوسری طرف صوفیہ، ارحم، طلحہ اور زرار بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک دن زاویان نے صوفیہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، لیکن تم وہ شخص ہو جس نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، کیا تم میری باقی کی زندگی میری ساتھی بنو گی؟ صوفیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ مسکرا کر بولی، ہاں۔ کچھ عرصے بعد زاویان اور صوفیہ کی شادی ہو گئی۔ یہ صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ ادھر طلحہ نے بھی ایک دن میرا سے اپنے دل کی بات کہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ میرا کے پاس گیا اور بولا، ہم نے بہت درد دیکھا ہے، بہت کچھ کھویا ہے، لیکن اب وقت ہے کہ اپنی زندگی میں خوشیوں کو بھی جگہ دے۔ میرا کو، کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ میرا کچھ لمحے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شانزے کا چہرہ آ گیا، وہ بہن جس نے آخری وقت تک اس کا ساتھ دیا تھا۔ پھر میرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں۔ وقت کے ساتھ طلحہ اور میرا کی شادی بھی ہو گئی۔ گھر میں دوبارہ ہنسی، محبت اور خوشیاں واپس آنے لگیں، مگر ایک چیز کبھی نہیں بدلی، شانزے کی یاد۔ جب بھی سب دوست ایک ساتھ بیٹھتے، کسی نہ کسی لمحے شانزے کا ذکر ضرور آ جاتا۔ ارحم اکثر کہتا، شانزے ہم سے دور چلی گئی، لیکن وہ ہمیں یہ سکھا گئی کہ رشتے صرف خون سے نہیں، دل سے بنتے ہیں۔ میرا ہر بار خاموش ہو جاتی کیونکہ وہ جانتی تھی آج کی اس خوش زندگی میں شانزے کی قربانی شامل ہے۔ مگر ان سب کے درمیان ایک شخص ایسا بھی تھا جو وقت کے ساتھ خود کو تو سنوار گیا، لیکن شانزے کی یاد کو کبھی دل سے نکال نہ سکا، وہ ارحم تھا۔
اور ہم جانتا تھا شانزے واپس نہیں آ سکتی، لیکن اس کے دل میں جو جگہ شانزے نے بنائی تھی وہ کسی اور کے لیے نہیں تھی۔ ایک دن طلحہ نے اس سے پوچھا، ارحم تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ارحم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کچھ جگہیں دل میں ایسی بن جاتی ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں ہوتی۔ طلحہ خاموش ہو گیا۔ ارحم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شانزے میری زندگی کا وہ حصہ تھی جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ میں نے اسے کھو دیا، لیکن اس کی جگہ کسی اور کو دے کر میں اس احساس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا تھا زندگی آگے بڑھتی ہے مگر کچھ لوگ دل میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی نہیں کرے گا، وہ اپنی زندگی دوسروں کی مدد اور اپنے کام کے لیے وقف کرے گا، کیونکہ شانزے کے لیے اس کے دل میں جو احساس تھا وہ صرف محبت نہیں بلکہ خاموش وعدہ تھا۔ زرار بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ روس واپس جا کر اس نے ایک نئی شروعات کی، لیکن وہ کبھی زاویہ اپنے دوستوں کو نہیں بھولا۔ چاروں دوستوں کی زندگی بدل چکی تھی۔ کسی نے محبت پائی، کسی نے سکون پایا، کسی نے اپنی یادوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا، مگر ان سب کے دلوں میں ایک نام ہمیشہ زندہ رہا، شانزے۔ وہ لڑکی جو اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو گئی مگر جاتے جاتے سب کو محبت، وفاداری اور قربانی کا مطلب سمجھا گئی، کیونکہ کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر اپنی محبت، اپنی قربانی اور اپنی یادوں سے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ اختتام۔